نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے دربار خداوندی کے اندر دست دعا بلند ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ مولوی قاری محمد حسیب صاحب کی تلاوت کو اور تمامی سامعین کی سماعت کو نقائص سے پاک فرما کر اپنے دربار کامل میں مقبولیت عطا فرمائے۔ یہ موقع اور پورا مہینہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، جس بات کا اعلان خدائے پاک بھی قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ان الفاظ سے فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بڑی سچی ہے اور اپنے مقام پر حق ہے کہ قاری محمد حسیب صاحب کے ختم کلام عظیم کے موقع کے اوپر جتنے حفاظ، جتنے قراء، جتنے علماء حاضر ہوتے ہیں، کم ہی تکمیل قرآن کریم کے موقع پر ان لوگوں کے دیدار کا ہمیں شرف نصیب ہوتا ہے۔ جب موقع یہ ہے اور بات یہ ہے تو یہاں پر فضیلتوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ حفاظ کی فضیلتیں کیا ہیں، جن کو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علماء کا مقام کیا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، عوام سے زیادہ میں مخاطب خصوصی طور پر ان خواص سے ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی عظیم ترین دولت اور نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ جب کسی چیز کو مقام اعلیٰ حاصل ہوتا ہے نا، رتبہ کسی چیز کا بلند ہوتا ہے، تو پھر اس کا اہتمام بھی اعلیٰ اور بلند و بالا ہی ہوا کرتا ہے۔ جہاں پر ایک طرف اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا علماء کے لیے کہ ان کی ایک نرالی شان کل آخرت کے اندر ہوگی۔ جانتے ہو کیا شان ہوگی؟ شان یہ ہوگی عالموں کی کہ اللہ ان کو مشک کے ٹیلوں کے اوپر مقام عطا فرمائے گا، مشک کے ٹیلوں کے اوپر۔ قرآن مجید کے اندر جب ذکر کرے ان کا تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ 23ویں پارے کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب پاک آپ فرما دیجئے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اگر کما حق ہو اور حقیقتاً کوئی ہے تو یہ مقام تو اللہ نے علماء کو مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا کہ انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور وہاں پر درہم و دینار وراثت میں تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ منتقل سینہ بسینہ اللہ تبارک و تعالی علم فرمایا کرتا ہے۔ یہ سب تو ہے فضیلتیں، لیکن جب شان اتنی اعلیٰ ہو کسی آدمی کی تو پھر گرفت، پھر پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مرتبے کے اعتبار سے ذرا سخت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم علماء کی بھی کہ ہم بھی بڑے بیانات کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم اپنی زبان سے کہیں ان کے اوپر خدائے برتر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے خطیب، ایسے علماء کہ جو بیان کریں اپنی زبان سے وہ باتیں کہ جس کے اوپر خود عمل نہ کرتے ہوں، تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جہنم کی قینچی کے ذریعے سے ان کے ہونٹوں کو کترنے والا ہوگا۔ یہ سختی ہے۔
اگر ایک طرف مقام ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، تو پھر دوسری طرف سختی بھی ہے کہ جس کا اہتمام ان لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اور دولتیں مرحمت فرمائی ہے۔ کیا ایسا ہے نہیں کہ بڑے مولوی صاحب قبلہ حضرت سیدنا خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے دوران درس ایک طالب علم نے یہ بات کہی تھی کہ صاحب دیکھیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم امام ہوں اگر کسی مسجد میں تو ان کا بچہ فجر کی نماز کے اندر مسجد کے اندر نہیں آتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا بچہ سنیما ہال کے اندر فلمیں دیکھنے جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا بچہ بڑے بڑی برائیوں کو انجام دے، اس کے اوپر کوئی پکڑ گرفت اور اعتراض نہیں۔ لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی تھوڑا سا بھی ایسا عمل صادر ہو جائے کہ جس کو عوام کی نگاہ کے اندر زیادہ خاص نہیں سمجھا جاتا تو ہمیں تو اعتراض کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ بڑے مولوی صاحب قبلہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا حال اور ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے کالا کپڑا اور سفید کپڑا ہوتا ہے، کالے کپڑے کے اوپر کیچڑ کی چھینٹیں بھی نظر نہیں آتی اور سفید کپڑے کے اوپر اگر رائے کے دانے کی برابر بھی کوئی دھبا ہو تو وہ دور سے نظر آیا کرتا ہے۔ لیکن مقام تو سفید کپڑے کا بلند ہوتا ہے نا۔ اگر سفید کپڑے کی ہی بات ہو تو حضور نے فرمایا احسن الثياب الابيض، کپڑوں کے اندر تو اگر کوئی کپڑا ہے تو وہ سفید کپڑا ہے، اس کو پہنا بھی کرو اور اپنے مردوں کو اس کے اندر کفنایا بھی کرو اور کفن بھی دیا کرو۔ تو یہ حال، یہ مقام ہے کہ اگر ہم عزتیں لینے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمیں اس مرتبے اور مقام کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد پڑھی 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی ہے، حفاظ موجود ہیں، قرآ موجود ہیں، علماء اور مولویان کرام موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تجھے رتبہ اور مقام ملے گا، جہاں رسول اللہ کی مبارک زبان سے ہمیں یہ الفاظ سننے کو ملے کہ ایک حافظ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تعداد کے اعتبار سے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنوا دے گا۔ وہاں پر اس جملے کو بھی یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا یہ اس حافظ کی بات ہے جو قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہو۔ اگر قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا اور قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانتا تو تصور نہ کرے کہ دوسروں کو بخشوائے گا، اپنی بخشش ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی چند باتوں کو اس مقام پر بھی فرماتا ہے 16ویں پارے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ذکر سے مراد عمومی طور پر مفسرین نے قرآن مجید کو لیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اعراض کرے، جو منہ موڑے ہمارے قرآن سے، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دعائیں کراتا پھر کہ صاحب پتہ نہیں دل پہ بے چینی کیوں ہے، ذہن کا سکون کیوں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تو نے ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اور جو منہ موڑتا ہے نا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن سے منہ موڑنا تلاوت کی روح سے بھی، کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مزمل کے اندر 29ویں پارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لیکن جو حال ہے مسجدوں کے اندر ہماری، وہ بھی کسی سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ آخری جملہ، آخری لفظ بھی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے اور غنیمت ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کا حق ادا کیا؟ قرآن پڑھنے والوں اور اس انداز سے پڑھنے والوں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی میلے کپڑے کی طرح منہ پر لپیٹ کر مار دے گا، اس سے فائدہ نہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھے کہ اس کا حق ادا نہ کرے نا تو قرآن کا فیض نہیں بلکہ قرآن کی لعنتیں ایسے آدمی کو ملا کرتی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اگر معنی کے اعتبار سے لیا جائے تو قرآن کا بڑا موٹا مفہوم ہے اس کا کہ جن باتوں کا ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے ہم منمانیاں کریں، ہم اس معبود کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائیں، جس کو میرے رب نے کہا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، حبیب دیکھا آپ نے اس آدمی کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ خدا منع کرے کہ دیکھو
سود کھانا تمہارے لیے حرام ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر اس نصیحت کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد بھی تم باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارے لیے جنگ تیار ہے. اور پھر بھی انسان اپنی منمانیاں کرے اور سود کا استعمال کرے تو کیا یہ اعراض قرآن کریم سے کرنا نہیں ہے؟ قرآن کریم آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہے اور آپ خدا کے مؤذن کی آواز کو اگنور کریں. کیا یہ اعراض کرنا نہیں ہے قرآن کریم سے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اور زکات دینے کا حکم دیا اور زکات کو نہ دیا جائے. کیا یہ اعراض نہیں ہے قرآن کریم سے؟ بس اسی کو کہتا ہے میرا رب ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے قرآن سے اعراض کرے نا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. ونحشره یوم القیامۃ اعما. اور ہم کل قیامت کے روز اس کا حشر کریں گے اس حال میں کہ وہ نابینا ہوگا, اندھا. اور وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعما. اے میرے رب تو نے مجھے نابینا اور اندھا کیوں کر دیا؟ وقت کنت بصیرا. میں تو اکھیارا تھا دنیا کے اندر. اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. ایسی طرح کہ ہماری آیتیں آئی تھی تیرے پاس, تو نے ان کے ساتھ اندھے پن کا برتاؤ کیا تھا, آج تجھے اندھا بنا دیا گیا ہے, تو نے ان کو بھلایا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. آج تجھے تمام تر نعمتوں اور رحمتوں سے بھلا دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ خدائے برتر ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تلاوت کا حق بھی, اس کے معانی کا حق بھی. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق نافذ کیے قرآن کے ہمارے اوپر عائد کیے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا